آل رسول، عزاداران شہیدان کربلا و اسیران کربلا، 11 محرم کو 2 ظلم بڑے ہوئے۔ ایک تو نبی زادیوں کو بے پلان اونٹوں پہ سوار کیا گیا، ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئیں، اور دوسرا جو ظلم ہوا 11 محرم کو شہیدان کربلا کے سر تن سے جدا کیے گئے۔ جگر پھٹتا ہے، مائیں دیکھ رہی تھیں بیٹوں کے سر تن سے جدا ہو رہے تھے، بہنیں دیکھ رہی تھیں بھائیوں کے سر تن سے جدا ہو رہے تھے، اور عزاداروں سارے سر تن سے جدا کر کے نیزوں پہ سوار کیے گئے سوائے ایک سر کے۔ متوجہ ہو گئے آپ، صرف ایک سر ہے جو نوکے نیزہ پہ سوار نہیں ہوا۔ وہ سر کس کا تھا؟ ام البنین کے لال عباس کا سر، شہنشاہ وفا کا سر۔ یہ نوکے نیزہ پہ سوار کیوں نہ ہوا؟ آپ نے علماء و ذاکرین سے، اہل منبر سے ایک وجہ سنی ہے، لیکن میں عرض کروں کہ وہ عقیدت کی بنیاد پر پڑھتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پہ کیوں نہیں ٹکتا تھا؟ جی اہل منبر پڑھتے ہیں اس لیے نہیں ٹکتا تھا کہ بہنوں کے کھلے سر نظر آتے تھے، رسول زادیوں کے ننگے سر نظر آتے، غیور عباس بہنوں کے ننگے سر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن عزاداروں میرا سوال ہے، اگر وجہ یہ تھی تو کیا مولا عباس کے باقی بھائی رسول زادیوں کے ننگے سر دیکھ سکتے تھے؟ کیا جناب علی اکبر، جناب قاسم و محمد کیا یہ دیکھ سکتے تھے؟ نہیں عزاداروں، کوئی بھی نبی زادیوں کا ننگا سر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی عزاداروں؟ وجہ یہ تھی عاشور کے دن جب آقا عباس کے بازو کٹ گئے اور آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا، مولا عباس نے زور زور سے سر کو جھٹکا دیا کہ تیر نکل جائے، لیکن جھٹکے سے تیر نہیں نکلا۔ آقا عباس گھوڑے کی اس زین پر جھکے، اپنے زانو بلند کیے تاکہ یوں 2 زانوؤں کی مدد سے تیر نکل جائے۔ عزادارو جب جھکے نا گھوڑے کی زین پر، اس وقت ایک شکی نے اتنا بھاری گرز مارا سر اقدس پر کہ آقا عباس کا سر کچلا گیا تھا۔ مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پہ سواری کے قابل ہی نہیں رہ گیا تھا، اس لیے کپڑے میں باندھ کے، رومال میں باندھ کے گھوڑے سی گردن سے لٹکایا گیا، اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک آقا عباس کا سر اس کیفیت میں لے جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سارے سر نیزوں پہ سوار ہوئے، کربلا سے کوفہ آ گئے۔ عزادارو ایک روایت اور سن لو، جب کوفہ سے یہ سر اور یہ لٹا ہوا قافلہ رسول زادیوں کا شام کی طرف روانہ ہوا، اس وقت 16 سر جو ان یزیدیوں کی نگاہ میں بڑے قیمتی سر تھے، آل رسول کے گھرانے کے، اور جن سروں پر بڑا انعام ملنے کی توقع تھی، ان سروں کے لیے ایک لکڑی کا صندوق بنوایا گیا۔ اور کرتے کیا تھے، جب یہ قافلہ کسی بستی شہر سے گزرتا تھا، ان سروں کو نیزوں پہ سوار کر لیتے تھے، اور جب رات کو جہاں یہ قیام کرتے تھے، ان 16 سروں کو اتار کے صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھتے تھے، تاکہ آل رسول کے چاہنے والے ہم پہ حملہ کر کے یہ سر ہم سے چھین نہ لیں اور ہم یزید سے انعام پانے سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس کیفیت سے یہ قافلہ چل رہا تھا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ تصور تو کرو کوفہ سے شام تک کتنی منزلیں آئیں، اور عزادارو کتنی منزلوں پر یہ سر نیزے سے اتارے گئے، پھر نیزوں پہ چڑھائے گئے۔ عزادارو ایک ایک شقی کے پاس ایک ایک سر تھا جو سر کی حفاظت پہ مامور تھا۔ جس لائن کے پاس مولا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا، وہ شقی روایت کرتا ہے ایک دن ہم نے 2 برابر سفر کیا، راستے میں کوئی منزل نہ آئی، کوئی ٹھہرنے کا مقام نہ آیا، دگنا سفر ہم نے کیا، اور اس دن ہم 2 برابر سفر کرنے کے بعد پھر ایک منزل آئی، جس منزل پر ہم رکے۔ کہتا ہے اور ہم اتنے تھک گئے تھے اس دن، تھکاوٹ سے اتنا بدن چور تھا گویا ہماری جان نکل گئی ہو۔ عزادارو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ جو گھوڑوں پہ سوار تھے ان کی حالت یہ تھی جو بے پلان اونٹوں پہ سوار تھے۔ رسول زادیوں کی حالت کیا ہوگی، نبی زادیوں کی حالت کیا ہوگی؟ لیکن کہتا ہے بس دسترخوان لگا، ہر کسی نے کھانا کھایا، اور اس دن ہمارے اندر اتنی ہمت نہ رہ گئی کہ ہم سروں کو نیزوں سے جدا کریں
اور پھر صندوق میں بند کریں، تالا لگا کے رکھیں، نہیں، اتنی ہمت نہیں تھی۔ ہر کسی نے وہ نیزہ اپنے پہلو میں لٹایا اور سارے بے ہوش ہو کے سو گئے۔ آدھی رات میری آنکھ کھلی، میں اٹھا، سپاہیوں کا جائزہ لیا، میں نے قیدیوں کا بھی جائزہ لیا، لیکن کہتا ہے میں نے چاند کی روشنی میں کیا دیکھا؟ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ آہستہ آہستہ میری جانب آ رہی۔ کہتا ہے میں ساری بات سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کہ آج اس بچی کو یہ علم ہے کہ میرے بابا کا سر صندوق میں بند نہیں ہے، آج اس بچی کو علم ہے کہ میرے بابا کا سر صندوق سے باہر ہے۔ یقیناً وہ بچی اپنے بابا سے ملنا چاہتی تھی، لیکن جب مجھے دیکھا نا، بچی کے قدم رک گئے، بچی کے قدم رک گئے۔ لیکن شقی کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بچی کرنا کیا چاہتی ہے۔ کہتا ہے میں پھر لیٹ گیا، اپنی آنکھیں میں نے کھلی رکھی۔ بچی کو جب اطمینان ہو گیا کہ میں سو گیا ہوں، بچی نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے، آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور میرے قریب آ گئی، اور میرے قریب آ کے بڑے آرام سے بابا کے سر کو نوکے نیزہ سے اتارا، اپنی گود میں رکھا۔ عزادارو ایک جملہ کہنے چاہتا ہوں، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، بیٹیوں والے، ہاں آپ جو باپ بیٹھے ہو بیٹیوں سے ملنے جاتے ہوگے، بیٹیاں آپ سے ملنے آتی ہوں گی۔ خدا کی قسم کائنات میں کوئی بیٹی باپ سے ایسے نہ ملی، کوئی بیٹی اپنے باپ سے ایسے نہ ملی جیسے میرے آقا کی بیٹی ملی۔ شقی کہتا ہے بڑے آرام سے بابا کے سر کو نوکے نیزہ سے اتارا اور گود میں رکھا، اور کیا کیا؟ آہستہ آہستہ سسکیاں لے رہی تھی، آہستہ آہستہ رو رہی تھی، اور بابا کے رخسار چوم رہی تھی، بابا کی ریش مبارک کو چوم رہی تھی۔ عزاداروں اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں۔ شقی کہتا ہے میں تڑپ گیا اس وقت جب میں نے یہ دیکھا کہ بیٹی باپ کے رخسار چوم رہی ہے، اور حسین کے لب بھی متحرک ہیں، اور حسین بیٹی کا رخسار چوم رہے۔ مظلوم کربلا بیٹی کے رخسار چوم رہے ہیں۔ ملعون کہتا ہے بس شقاوت مجھ پہ غالب آئی، میں اٹھا، اپنا ہاتھ بلند کیا، بچی نے جلدی سے بابا کا سر زمین پہ رکھ دیا، کہتی تھی او ظالم مجھے نہ مار، او ظالم مجھے نہ مار، میں سر لینے نہیں، میں تو صرف بابا سے ملنے آئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين